اور جتنے بھی مولانا اور مفتی صاحبان دین کی خدمت کر رہے ہیں تو ہم کتنی ان کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے کردار سے، اپنی باتوں سے بتایا ہے کہ وہ قابل عزت ہیں۔ تو جتنے مفتی صاحبان ہیں، حافظ قرآن ہیں، ان کی ایک عزت ہے اور انہوں نے اس عزت کو پامال کیا ہے۔ تو میری مولانا عبدالعزیز صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے، اب اگر یہ شخص لال مسجد میں آئے تو اس کو کوڑے بھی ماریں، اس کو جوتے بھی ماریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام سمینہ عمران ہے، میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں۔ میرا چینل اچھی باتیں آپ لوگوں کو اچھی باتیں بتاتا ہے۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے مسائل آپ کے سامنے پیش کروں اور ان کا حل پیش کروں۔ میں کل شمشاد مانگڑ صاحب کی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی اور 2-3 دفعہ میں نے اس ویڈیو کو دیکھا۔ شمشاد مانگڑ ایک مشہور جرنلسٹ ہیں اور زیادہ تر جو ہے حق اور سچ کی بات کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا مولانا عبدالعزیز صاحب کا وہ انٹرویو کر رہے تھے اور ان سے پوچھ رہے تھے کہ عبدالقوی جب آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کو بے عزت کر کے کیوں نکالا، اور کیوں یہ بات کہی کہ آپ کو کوڑے لگنے چاہیے اور اب آئے تو میں آپ کو کوڑے مار کے نکالوں گا۔ میں اس سلسلے میں اپنا بیان دینا چاہتی ہوں اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دین کی حرمت جو انسان خراب کرتا ہے وہ واجب القتل ہے۔ جس نے دین کو مذاق بنایا، جس نے دین کی توہین کی، پہلی بات تو یہ ہے کہ عبدالقوی نہ مولانا ہے اور نہ ہی مفتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان کا کیا سٹیٹس ہے، کبھی وہ حریم شاہ کے ساتھ ویڈیوز بنا رہے ہیں، کبھی راکھی سامت کے ساتھ ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور ہمیشہ ان کی جو ویڈیوز ہیں اس میں ولگیرٹی کو ہی انہوں نے پیش کیا، کبھی کوئی اچھی بات نہیں کی انہوں نے۔ نکاح پہ نکاح، نکاح پہ نکاح، مطلب 20-30 تو وہ نکاح کر چکے ہیں۔ تو انہوں نے ہمارے مذہب کو نا ایک تماشا بنا لیا ہے۔ ہمارا مذہب ہمارے لیے قابل عزت چیز ہے نا، اور انبیاء کی سنت، انبیاء کرام نے جو فرمایا یا انہوں نے جتنی شادیاں کی، جتنی شادیوں کا حکم ہے ہمارے مذہب میں، انہوں نے اس کو کھیل بنا لیا۔ مطلب جہاں جائیں، جو پسند کریں، چاہے ہندو ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے سکھ ہے، چاہے کرسچن ہے، جو بھی ہے، آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں کہ آپ کو اس کے اوپر دل آ گیا۔ کہاں ہمارے مذہب میں یہ اجازت ہے؟ مجھے یہ بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اپنے خطبے میں فرمایا تھا کہ ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، اور جب حضرت علی علیہ السلام نے مذاق سے حضرت فاطمہ الزہرا سے کہا کہ مجھے بھی اب شادی کرنی ہی پڑے گی تو وہ دکھی ہو گئی، ان کے آنسو آ گئے، اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتی کہ علی کسی اور کے ساتھ شادی کریں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دکھی ہو گئے، اور انہوں نے حضرت علی سے فرمایا کہ میں نے اگر کہہ ہی دیا تھا تو کیا یہ ضروری تھا کہ آپ فاطمہ کا دل دکھاتے اور ان کے سامنے یہ بیان کرتے؟ آپ دیکھیں وہ اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا جنت میں عورتوں کی سردار ہیں، لیکن ان کا بھی دل دکھ گیا نا دوسری شادی سے۔ تو پھر وہی نازل ہوئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم دوسری شادی کرو گے لیکن فاطمہ کی زندگی میں تم دوسری شادی نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری شادی کرنا آپ کے لیے کوئی کمپلسری نہیں ہے کہ آپ ضرور ہی دوسری شادی کریں۔ ہاں، اگر آپ کی اولاد نہیں ہے، اگر آپ کو بیوی پسند نہیں ہے، اگر آپ کی بیوی نافرمان ہے، اگر آپ کی بیوی اتنی بدصورت ہے کہ اس کو دیکھنے کو آپ کا دل نہیں چاہتا، تو پھر آپ کو اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں، اپنی پہلی بیوی کی اجازت لے کر آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی بات نہیں ہے، صرف آپ چسکے کے لیے دوسری شادی کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے مذہب میں منع ہے۔ اور وہ تمام لوگ، وہ تمام مرد جو 2 بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر پاتے، ایک کو فیورٹ رکھتے ہیں اور دوسری کے دل میں دکھ رہتا ہے، اس کے بچے بھی جو ہیں ہر وقت دکھ کا شکار رہتے ہیں، مفلوج اس کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن، اور اس کی سزا بہت سخت ہے، بہت سخت ہے اس کی سزا۔ اور ہمارے مذہب میں کہیں نہیں آیا کہ آپ ضرور ہی 4 شادیاں کریں، اور 4 شادیاں اگر آپ کر بھی رہے ہیں تو ایک وقت میں
آپ 4 شادیوں کے بعد 5واں نکاح کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کی بیوی فوت ہو جائے چلیں آپ کر لیں، کوئی اور مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہے یا آپ کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے تو آپ کر لیں، لیکن آپ شادی کو تماشا نہیں بنا سکتے، آپ شادی کو کھیل نہیں بنا سکتے۔ اور یہ جو عبد القوی ہے، انہوں نے ہمارے مذہب کو تماشا بنا دیا ہے۔ آپ دیکھیں ان کی ہر ویڈیو جو آ رہی ہوتی ہے، بچے کیا سیکھیں گے؟ مجھے تو سب سے پہلے یہ شرم آ رہی ہوتی ہے، ظاہر ہے میری بیٹیاں یونیورسٹی میں ہیں، ان کو ہر وقت موبائل وہ لوگ یوز کرتے ہیں، سارے بچے یوز کرتے ہیں، اپنے نوٹس بناتے ہیں، لیکچرز لیتے ہیں۔ اگر جوان بچوں کی نظر سے یہ باتیں گزریں گی تو ہمارے بچے کیا سیکھیں گے؟ کتنے شرم کی بات ہے۔ مطلب ایک عورت ہے اور وہ ان کا میک اپ کر رہی ہے اور وہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور حریم شاہ پاس کھڑی ہے، کتنے دکھ کی بات ہے۔ آپ ایک طرف تو اپنے آپ کو مولانا اور مفتی کہہ رہے ہیں، دوسری طرف عورتوں سے میک اپ کروا رہے ہیں اور فضول قسم کی واہیات باتیں آپ کر رہے ہیں۔ تو آپ تو نہ مولانا ہیں نہ مفتی ہیں، آپ اس قابل ہیں۔ میری یہ ریکویسٹ ہے مولانا عبدالعزیز صاحب سے کہ یہ شخص جہاں بھی آپ کو نظر آئے اس کو کوڑے مار کے ہی بھیجیے گا۔ اس نے نا ہمارے مذہب کو ایک تماشا بنا لیا ہے۔ ہم کتنی عزت کرتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کی اور سید اجمل قادری صاحب کی، ہم کتنی عزت کرتے ہیں، طارق مسعود صاحب ہیں، ایک ان کا احترام ہے ہماری نظروں میں۔ اور جتنے بھی مولانا اور مفتی صاحبان دین کی خدمت کر رہے ہیں تو ہم کتنی ان کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے کردار سے، اپنی باتوں سے بتایا ہے کہ وہ قابل عزت ہیں۔ تو جتنے مفتی صاحبان ہیں، حافظ قرآن ہیں، ان کی ایک عزت ہے اور انہوں نے اس عزت کو پامال کیا ہے۔ تو میری مولانا عبدالعزیز صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے، اب اگر یہ شخص لال مسجد میں آئے تو اس کو کوڑے بھی ماریں، اس کو جوتے بھی ماریں، تاکہ ساری زندگی ہماری نئی نسل کو پتہ چلے کہ جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جو دین سے کھیلتے ہیں، ان کی یہ سزا ہے۔ میری تو آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس شخص کو جو ہے نا، اس کی کوئی بات نہ سنیں، اس کی کوئی ویڈیو نہ دیکھیں، اور یہ جہاں جائے اس کو بتائیں کہ تم ایک غلط انسان ہو، جو ہمارے دین سے کھیلتا ہے وہ ایک غلط انسان ہے، اس کو تو کوڑے ہی مارنے چاہیے نا۔ تو میں چاہتی ہوں کہ تمام مسلمان لوگ جو بھی جن کا بھی تعلق ان سے ہے وہ اپنا تعلق ختم کریں اور ان کو بتائیں کہ مولانا اور مفتی اس طرح نہیں ہوتے جس طرح کی آپ نے اپنی وضاحت بنائی ہوئی ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ مجھے اپنی رائے سے آگاہ کریں، کیونکہ میں تو شمشاد مانگڑ صاحب کی جب سے یہ ویڈیو دیکھی ہے مجھے بار بار یہ خیال آ رہا ہے کہ میں مولانا عبدالعزیز صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں کہ اب کہ آئے تو جوتے مار کے ہی نکالیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔